اور جب مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف لازم ہے، اس کو پڑھ کر کے بیٹھیں تو آپ کا بیٹھنا بھی عبادت، آپ کا پڑھنا بھی عبادت، آپ کا سوچنا بھی عبادت، سب اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہو جائیں گے۔ آپ بیٹھے بھی رہیں گے تو بھی آپ کو عبادت میں مشغول ہوگی۔ حضرات محترم، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے کہ اے خدا، اے ہمارے خدا، کس زبان سے کروں شکر تیرا ادا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم اس لائق کے نہیں ہیں کہ ہم خطابت کر کے آپ کو اس چیز بتائیں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حق گوئی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام لوگوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے، یہ بابرکت والا مہینہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کے پاس ہے، انبیاء کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس ہے اس کی فضیلت، ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر عبادت ریاضت جو ہے وہ فرشتے کے ذمے میں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتے کے ذمے میں ہے، اس کی اجر لکھنے کے لیے، اس کی اجر مزدوری دینے کے لیے فرشتوں کے ذمے میں ہے۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے، صلہ رحمی ہے، جتنے بھی اسلام کے قوانین ہیں، جب وہ کام آپ کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ دے دیا کہ میرا بندہ اچھا کام کرے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ لینا۔ قربان جائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نبی کی امت میں ہم لوگ ہیں، جس نبی کی امت ہونے کے لیے فرشتے بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے، تو سننے اور سنانے سے پہلے آئیے اس آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، روح فدا، احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کے ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات مجھے یاد آ گیا، ابھی ہم لوگ درود شریف پڑھے اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم لوگ نام لیے اور انگوٹھا چوم لیے، بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ نے انگوٹھا چوما، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے ذہن میں ابھی آ گیا، سب چومیں ہم بھی چومیں۔ اور ایک بات ہے، ہم تو عائشہ مسجد میں چومیں، راجو بھائی کے معلوم ہے، الحمدللہ مدینہ تو رسول خانہ کعبہ ہم چومتے ہیں، جہاں لاکھوں کروڑوں پبلک رہتی ہے، تو اس میں فرق بتایا جاتا ہے کہ نبی کا دیوانہ کون ہے، نبی سے محبت کرنے والا کون ہے۔ چونکہ تمہارے کندھے پہ کرامن کاتبین یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، یار یہ بندہ چوما، اس نے نہیں چوما، کیوں نہیں چوما؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آپ کو سرندیپ سری لنکا کے جودی پہاڑی جب اتارا گیا تھا جنت سے، 300 سال تک روتے رہے، پھر آپ کو یاد آئی کہ میرے مولا، میں جب جنت میں تھا، سیر کرتا تھا، جنت کے ہر درخت میں، ہر در و دیوار پہ، جو میں نے خطبہ پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ افضل کلمہ ہے اور اس کی بہت برکت ہے۔ انسان نماز پڑھنا نہیں جانتا ہے، کوئی اعمال کرنا نہیں جانتا ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے لبوں پہ، اپنے ذکروں پہ، زبانوں پہ اگر یہ کلمہ جاری رکھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان والا ہے، اور اس کی موت آ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کی برکت اس کو بخش دے گا، اس کو جنت دے گا۔ اس نے اپنے پیچھے کیا کیا ہے وہ بات کی حساب، لیکن وہ جنتی ہوگا، سبحان اللہ۔ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کی، میرے مولا، میں جنت میں ہر شجر پہ، ہر پتوں پہ ایک کلمہ دیکھا لکھا ہوا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ آپ کو پہلے بھی یاد ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ ہے نا بھائی، 300 سال کے بعد آپ کو یاد آیا، یعنی آپ کو اتنا سال رونا تھا بارگاہ الہی میں۔ رب نے فرمایا کیا تم نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے میرا رب جو آپ کے نام پہ جڑا ہوا ہے؟
فرمایا کہ اے آدم میں اسی کے صدقے میں تم کو بنایا ہوں. آپ نے وہ دعا مانگی تھی اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. فرمایا کہ اے آدم وہ میرے محبوب ہیں جو تمہارے پشت میں سے بھیجا گیا ہے. فرمایا کہ بارئلہ جب میری اولاد میں ہوگا اور میرے پشت میں تو میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہودی کا ایک بہت بڑا عالم ہے جس کا نام ہے یوحنا. کتاب کا بھی نام ہے یوحنا, یہودی کا بھی نام ہے یوحنا. تو یوحنا نے اس بات کو اس نے تشریح کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام رب ذوالجلال رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کہ اے آدم اگر تم میرے محبوب کو دیکھنا چاہتا تو اپنے انگوٹھا اپنے آنکھ کے پاس لے جا. تو جب انگوٹھا لے گیا اس طرح تو انگوٹھے میں آقا کریم کا نور ظاہر ہوا. تو اس وقت آدم سے فرمایا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آدم کو بنایا, اپنی حکمت و قدرت سے آدم کو بنایا. نہ اس کے ماں ہے نہ باپ ہے, لیکن آدم سر کیا فرماتے ہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان. سبحان اللہ. نہ آدم کا ماں ہے نہ باپ ہے, لیکن بارگاہ الہی میں عرض کی حضور کی نور محمدی کو دیکھ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اور یہ کلمات پڑھ کر کے آپ نے محمد کا نام چوم کر کے آنکھوں میں ملا لیا. یہ نبی کی انبیاء کی سنت ہے, آدم علیہ السلام کی سنت ہے. اب انکار کرنے والے ان کو کچھ بھی بتائیں گے وہ انکار کرے گا, اور اقرار کرنے والے اللہ اس کی رسول کی ایک بات سنے گا اس میں سر تسلیم کر لے گا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما انتہوا فانتہوا. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا میرے محبوب نے جو حکم دیا اسے بجا لاؤ, اور میرے محبوب نے جس کو منع کیا اسے دور ہو جاؤ. حضرات محترم, تو یہ آدم اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں, صحابہ کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, جو حاجی لوگ حج کرنے گئے آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الملت شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں ایک طرف روزے کا نور اس سمت منبر کی بہار. اعلیٰ حضرت اس کو تشریح کرتے ہیں اس جگہ کی, اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. اور جب آپ اور حدیث میں ہے جو آقا کریم فرمائے ما بین بیتی منبری روضۃ ریاض الجنہ. سبحان اللہ. لکھا ہوا ہے حضور کی دیوار میں لکھا ہوا ہے ما بین بیتی منبری روضۃ ریاض الجنہ. پھر اور محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کمان ہے گیٹ ہے اس میں بھی لکھا ہے ما بین بیتی منبری روضۃ ریاض الجنہ. آقا کریم فرماتے ہیں میرا گھر اور میری منبر کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے, جنت کا ٹکڑا ہے. قیامت سے پہلے وہ جگہ بھی اٹھا لیا جائے گا, وہ جگہ بھی اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے, جیسے قیامت سے پہلے حجر اسود کو بھی اٹھا لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام عاشق رسول تمام مسلمانوں کو بیت اللہ اور روض رسول کی زیارت نصیب عطا فرمائیں اور اس کے اسباب اللہ تعالیٰ بنا دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں, صحابہ بھی تشریف فرمائیں. پیچھے والا آ جائے آگے, پیچھے شخص جو آگے آ جائیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان جو دیے, جو آج جو بلال حبشی جو اذان دیتے تھے آج بھی جگہ وہ موجود ہے. جو چھت جو ریاض الجنہ بنی ہے چبوترا وہ وہی جگہ ہے جہاں بلال حبشی اذان دیتے تھے, اس کو چھت نما بنا دیا اور گھر چھوٹا سا جو سیڑھی ہے جو پولیس کھڑی رہتی ہے پھر آج بھی اذان وہیں ہوتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف فرما ہے, پیچھے تمام صحابہ ہیں, ان کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تشریف فرما ہے. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ اذان دیے اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یار آپ اپنے انگوٹھا کو لیتے ہیں, ہونٹوں سے لب کرتے ہیں اور آنکھوں میں مس کرتے ہیں, چوم لیتے ہیں. آقا کریم آگے تشریف فرمائے, صدیق اکبر پیچھے ہیں. میرے آقا نے دیکھا نہیں, وہ دیکھتے وہ تو سب دیکھتے ہیں نا,
اور आला फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा अकीदा, हमारा ईमान ये है कि हम मुकुंद नगर में मस्जिद जामा आयशा मस्जिद में हमने तशरीफ़ फरमाए जुमे की नमाज में, ये भी मेरे आका तशरीफ़ फरमा रहे हैं। इसको अकीदा बोलना चाहिए, इसको ईमान बोलना चाहिए, इसको मोहब्बत बोलना चाहिए कि हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। कितने नमाज पढ़ रहे हैं? मेरे सरकार देख रहे हैं, रब देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, मलाइका देख रहे हैं, तो हुजूर क्यों नहीं देखेंगे जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी। आला फरमाते हैं ये ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ये ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, ये मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी बा चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठी जहाँ से तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह। तो जिसके सदक़े में अल्लाह सुब्हान तआला कुन करके पूरी कायनात को बना दिया, तो उनको खबर नहीं है। खबर है कि आयशा मस्जिद में कितने लोग बैठे हुए हैं, किस अकीदे के हैं, किस ईमान वाले हैं, किस ख्यालात के हैं, सब मेरे हुजूर सब जानते हैं। हजरात मोहतरम यही ईमान है, इसी को मुसलमान बोलते हैं। यही ईमान, इसी को मुसलमान, हुजूर हर जगह हैं और जानते हैं। चूँकि अल्लाह ने फरमाया है कुरान में कि जैसे मैंने खुतबे में पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हमने आज रमज़ान मुबारक के खैर व बरकत वाला महीना में हमने ये खुतबा इसलिए पढ़ा ताकि आपको जहन नशी हो जाए कि हम किस नबी की उम्मत में हैं, किस नबी की उम्मत में है और हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए। नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, अकीदा जो है अगर नहीं है तो सब बेकार है। मोहम्मद की मोहब्बत में, मोहम्मद की मोहब्बत में दीन हक शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हजरत मतलब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो लफ्ज़े हैं जो पढ़े लिखे वो प्रेजेंट है, मौजूद है, हुजूर हर जगह है। सुभान अल्लाह। अगर आप समंदर के तह में या अल्लाह बोलेंगे तो या रसूलुल्लाह भी बोल सकते हैं, हुजूर वहीं। चूँकि अल्लाह ने अपने नाम के साथ में हुजूर इसलिए रखा कि ताकि इसको, ये जो कलमा है हुज्जत ख़त्म, दलील ख़त्म, हम बहस नहीं कर सकते हैं, हम तकरार नहीं कर सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया हो कर रहेगा। हज़रत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद है। लब जो या रसूलुल्लाह बोलते हैं, लफ्ज़ या हुर्फ़ निदा है, दूर और नज़दीक दोनों से सुनी जाएगी। मेरे हुजूर दूर से भी सुनते हैं, नज़दीक से सुनते हैं। इसलिए आला फरमाया कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले हो कान लाल करामत पे लाखों सलाम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में दिया है कि मेरे महबूब मौजूद हैं, सिराज मुनीरा है, प्रेजेंट है, हम उनको मौजूद बनाकर भेजा है। अगर कोई शख्स इनकार करे, कोई तुम में से रिश्तेदार हो, हमें से रिश्तेदार हो, कोई ऐसे बदबख्त निकल गए होंगे, वो बोले कि नहीं हुजूर नहीं है, तो हर फ़िरके के मस्जिद में अजान होती है, हर फ़िरके के मस्जिद में अजान होती है, और अजान जो का कलमात यही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। फिर हमारा मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही बोलते हैं, अरबी में गवाही को शाहिद बोलते हैं। क्या आपका शाहिद कौन है, आपका गवाह कौन है? बोलते हैं आपका गवाह कौन है, तो अरबी में आपका फैन शाहिद, आपका शाहिद कौन है, आपका गवाह कौन है। इसलिए अज़ान में रखा अरबी अल्फाज है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत नहीं। फिर मुअज्जिन कहता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं गवाही कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर हैं तो हर जगह मौजूद हैं। अब तुम्हारी मस्जिदों में है कि प्रेजेंट हो, है कि गवाही हो रही है, क्या है, फिर तुम इनकार कर रहे हो, ये तुम्हारी बदबख्ती है, ये तुम्हारी बदबख्ती है। हजरात मोहतरम, तो अल्लाह ने हर जगह अपने महबूब को प्रेजेंट और मौजूद बनाया, और अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े तौफील में ऐसे ऐसे अपने महबूब की उम्मतियों को जो इनामात से बख्शा है, उसमें से सबसे आला और अफजल है वो रमज़ान मुबारक का महीना। सुभान अल्लाह।
جیسے میں نے ابھی خطبے سے پہلے فرمایا تھا آپ کو کہ جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، عطیہ ہے، ہر اعمال جو آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی ذمہ دے دیا ہے کہ میرے فرشتوں، جب میرا بندہ نماز پڑھے گا، جب میرا بندہ حج کرے گا، جب میرا بندہ ایک دوسرے بھوکوں کا کھانا کھلائے گا، ننگوں کو کپڑا پہنائے گا، بے راستے راہی گیر کو راہ دکھائے گا، یعنی جو بھی جتنے بھی نیک اعمال میرا بندہ جب کرے گا اس کی جزا لکھنے کے لیے میں تم کو مقرر کیا ہوں۔ لیکن اے میرے فرشتوں، جب 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آئے گا جس کو رمضان مبارک کا مہینہ کہتے ہیں، وہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے رجسٹر بند کر دو۔ میرا بندہ جب میرے لیے روزہ رکھے گا، میرا بندہ میرے جو نیک اعمال کرے گا، صدقہ کرے گا، عطیہ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، جو بھی کرے گا رمضان میں، اس کا اجر خود خالق کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں یہاں بات آتی ہے کہ بندہ بھی ویسا ہونا چاہیے، بندہ بھی ویسا ہونا چاہیے۔ بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، آقا کریم کے شان میں درود و سلام پہ وہ کیا ہوتے ہیں تانہ کشی کر رہا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن میں، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ آج اسی میں جھگڑا ہے اور کچھ میں جھگڑا نہیں۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہم بھی پڑھتے، روزہ وہ بھی رکھتا ہم بھی رکھتے، زکوٰۃ وہ بھی دیتا ہم بھی دیتے، حضرات محترم، لیکن اس میں انکار کرے گا۔ ایسا کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا وہ ہو کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو قرآن میں فرمایا وہ ہو کرے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جب تم اس کو دیکھو گے، اس کی جسمانی سے دیکھو گے، وہ بھلے معلوم ہوں گے، وہ عبادت ریاضت اتنے کریں گے لیکن ایمان سے ایسا نکل جائے جیسے کمان سے تیر نکل جائے گا۔ اور جب اس کو دیکھو گے تم کہو گے اللہ اکبر، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کچھ کرتے نہیں، سب تو یہی کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں اور تم صحیح ہو جو تمہارے دل میں محبت رسول کا دیا جلا ہوا ہے، تم صحیح ہو، تمہاری جو بھی نمازیں ہیں۔ حضرات محترم، اصحاب صفہ دیکھیں، پہلے کرونا سے پہلے اصحاب صفہ میں بہت سے حاجی لوگ ہیں نماز پڑھے ہوں گے، اصحاب صفہ ہی ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، بخاری شریف کے حدیث سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں اشرفی کی تھیلی تھی، اشرفی کی تھیلی تھی، اور مہاجرین انصار تشریف فرما ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، اور کچھ بھی ہوتا تھا صحابہ کرام کے باغیچے پہ، ان کے تاجر میں کچھ بھی منافع ہوتا تھا تو سب اصحاب صفہ میں لا کے دیتے، اصحاب صفہ میں صحابہ کرام میں تقسیم ہوتی تھی، صحابہ کرام حضور کی محبت میں بیٹھے رہتے تھے۔ تو وہ جو شخص آیا تو اس کے ہاتھ میں اشرفی کی تھیلی تھی۔ اب دیکھیے کچھ مال اگر آئے گا تو یقیناً انسان کی فطرت ہے، بولے گا یار کچھ سامان آیا ہے تو ہم لوگ کو بھی ملے گا۔ قریش مہاجرین انصار جو دیکھے کہ یار اشرفی کچھ تھیلی آئے، اس کو سامان ہے اس میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی شاید کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے فرمایا کہ یہ نجد کے سرداروں کو دے دو۔ وہاں نجد کے لوگ تھے، نجد کا ابھی نیا نام ہے ریاض، جس کو سعودی عرب کا کیپٹل ہے ریاض، اس کو کہتے ہیں نجد، تاریخ حجاز میں ہے وہ نجد، اس شہر کا نام ہے نجد، جہاں عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا ہے، تو اس شہر کا نام ہے نجد۔ تو نجد کے کچھ سردار بھی آئے تھے، کچھ لوگ بھی آئے تھے، مدینے میں مسجد نبوی میں وہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے سرداروں کو عطا کر دیے۔ قریش مہاجرین انصار یہ صحابی رسول جو تھے ان لوگوں میں گرا گزرا، یعنی سوچے کہ جب مال آیا تھا کہ حضور ہم لوگ بھی کم سے کم تقسیم دے دینا چاہیے تھا، آقا کریم نے نجد کے سردار کو دے دیے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بھی یہاں موجود تھے، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف، میں وہی کرتا ہوں جو مجھ پر حکم ربی ہوتا ہے، یہ میں وہی کرتا ہوں
جو مجھ پر حکم ربی ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سرداروں کو دے دیے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کی داڑھی گھنی تھی، چہرے پہ داڑھی گھنی تھی، بٹن کھلے ہوئے تھے، سینہ چوڑا تھا اور رخسار بڑے تھے، آنکھ دھسے ہوئے تھے، سر کے بال چھوٹے تھے، ٹکلے تھے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث میں ہے۔ جو آنے والا جو آیا، اتنے میں یہ سب ہو ہی رہا تھا، جتنے میں جو شخص آیا تو حدیث پاک میں اس کے حولیہ بیان کیا جاتا ہے۔ آنے والا شخص کیسا تھا؟ وہ چکلا تھا، موٹا تھا، سینہ چوڑا ہوا تھا، بٹن کھلے ہوئے تھے، آستین چڑھے ہوئے تھے۔ حدیث میں بہت طرح کی باتیں آئی ہیں حدیث پاک میں۔ رخسار بڑے تھے، آنکھ دھسی ہوئی تھی، سر کا بال چھوٹا تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انصاف کیجئے۔ قربان جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں؟ ارے اللہ نے مجھے پوری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا ہے، اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ میرے آقا ایسے فرمائے، تم مجھے امین سمجھتے ہو۔ شاید کہ خالد بن ولید فرمائے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گستاخی کی، میں اس کے سر قلم کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام میں سستا ہو گئے، خاموشی چھا گئی۔ خالد غصے میں آئے، خالد بن ولید، یا رسول اللہ، میں اس کے سر قلم کر دوں۔ میرے آقا فرمائے، نہیں، جانے دو، اس کی نسل سے ایک جماعت چلے گی، اس کی نسل سے ایک جماعت چلے گی۔ قرآن بہت اچھی انداز میں پڑھیں گے، نماز لمبی لمبی پڑھیں گے، دین کی دعوت کثرت سے کریں گے، لیکن ایمان سے ایسا نکل جائے گا جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس فرقوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حب رسول، حب اہل بیت، حب صحابہ والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کے ایمان والا آباد ہے، جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے اس غیب بتا نبی پہ درود بھیجتے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو قرآن فیصلہ کر دے، ایمان والا ہوگا جو درود و سلام پڑھے گا، جو ایمان والا ہوگا نہیں پڑھے گا۔ کلیئر کر دیا قرآن نے۔ حضرات محترم، تو آقا کریم کے صدقے میں ہر چیز ہم کو اپنے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرمایا۔ یہ ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو یہاں بھی کامیاب ہوگا اور کل میدان محشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرات محترم، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں پہ وہ فضل فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، اور انبیاء کی روزہ جو ہے اور انبیاء کی بھی امت رکھا کرتے تھے، لیکن آقا کریم نے اپنی امت کو وہ دیا کہ جو رمضان مبارک کا مہینہ دیا، اس میں 10 برکتیں ہیں، 10 رحمتیں ہیں، 10 مغفرت ہے۔ حضرات میں اللہ نے اس کو بانٹ دیا گیا ہے۔ اور درود و سلام کے بارے میں میرے آقا فرمائے، جو میرے نبی پہ درود و سلام بھیجے گا، اللہ تو اس کے 10 درجات بلند کریں گے، 10 اس کے استغفار کریں گے، 10 درجات بلند ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی؟ اگر کوئی مدینہ شریف گئے ہوں گے تو مسجد بلال کے مسجد بنگالی مار کی طرف ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ جب عبداللہ بادشاہ مر گیا تب پھر وہاں بورڈ لگائی گئی، اس سے پہلے بورڈ نہیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کے گھر پہ تشریف لے گئے، تو آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، عیادت کے لیے گئے تھے، پھر آپ نے وہاں نماز پڑھی، تو نماز پڑھی تو سجدہ طویل کیے۔ ایک سجدہ حسنین کریمین کے لیے طویل کیے تھے، ایک سجدہ حضور نے امتی کے لیے طویل کیے۔ سجدہ جب طویل کیے، لمبا کیے، پھر سجدے سے سر اٹھائے، صحابہ کرام فرمائے یا رسول اللہ کیا آج سے سجدہ لمبا کرنا حکم ملا؟ فرمائے نہیں، مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے وہ غیب بتانے والے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر وہ آیت نازل ہوئی درود و سلام کی نازل، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر گئے، 10 برکتیں، 10 رحمتیں اس کے۔ حضرات محترم، تو ہم اس نبی کی امت میں ہیں جس نبی کو نبی نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ میرے مولا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرما۔
ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو رمضان مبارک کا مہینہ دیا، اس برکت والے مہینے میں ہمیں اس کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان مبارک میں صدقہ، خیرات، عطیات جو آپ دیں گے اس کا اجر بہت زیادہ ثواب ملے گا، اتنی زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں قرضاً حسنا، اچھا قرض میرے بارگاہ میں دو، میرے راہ میں اچھا قرض قرآن میں دیا ہے، قرضاً حسنا، اچھا قرض دو۔ حضرات محترم، ایک صحابی رسول تھے جس کا نام حمامۃ المسجد سے یاد کیا جاتے تھے، مدینے میں رہتے تھے اور آپ کے پاس جوڑے نہیں تھے، ایک ہی جوڑا، ایک ہی چادر، ایک ہی تہمد۔ جب وہ پہن کر کے مسجد نبوی میں آتے تھے تو آپ کی جو محترمہ ہیں وہ اپنی کوٹیا میں وہ پردے میں چھپ کے رہتی تھی۔ جب وہ صحابی رسول جس کا نام حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ جو ہیں آپ مدینے کے حمامۃ المسجد سے مشہور تھے، تمام صحابہ جانتے تھے کہ یہ ثعلبہ جو ہے یہ مسجد کا کبوتر ہے، مسجد کا کبوتر، یہ ہمیشہ مسجد میں موجود رہا۔ لیکن جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے جماعت کے سماعت میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام فرماتے تو ثعلبہ سلام کے بعد نکل جاتے تھے، فوراً گھر کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا تڑپ تھی، کیا محبت تھی نماز کی۔ آپ چلے جاتے تھے اور آپ اپنے پردے میں ایک کھڈے میں چھپ کر کے وہ کپڑا پھینک کے اپنی عورت کو دیتی تھی، اس کی عورت لپٹ کر پھر وقت پہ وہ نماز پڑھ لیتی تھی۔ حضرات تو جب شکایت صاحبہ نے کی، یا رسول اللہ ثعلبہ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن جو ہی آپ سلام پھرتے ثعلبہ بھاگ جاتے مسجد نبوی سے، دعا میں شامل نہیں ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ثعلبہ، تم کو کس چیز نے اس چیز سے روکا کہ تم سلام پڑھتے، نماز پڑھتے ہو، سلام پھرتے ہو، پھر نکل جاتے ہو؟ ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غربت ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، انسان ہوں، میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اسی چادر میں ہم دونوں میاں بھی ایک کے بعد دیگرے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ یا رسول اللہ میرے آقا جب آپ سلام پھرتے ہیں تو میں گھر بھاگتا ہوں، اور گھر جانے کے بعد میں اپنے بیوی کو کپڑا دے دیتا ہوں، کپڑا وہ لپٹ کر کے پھر بارگاہ الہی میں وہ نماز پڑھ لیتی ہے، جس کی وجہ سے میں اس طرح۔ تو فرمایا کہ تیرے لیے بہتر ہے، سبحان اللہ، نبوت کی نگاہ میں جو فرمایا تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرات محترم، صحابہ ثعلبہ مالے نہیں، مسجد نبوی میں ہے، ریاض الجنہ میں ہے۔ ثعلبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ برکت کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کچھ مال و زر عطا فرمائے۔ فرمایا ثعلبہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے لیکن ثعلبہ جد میں آ گیا، نہیں آپ دعا فرما دیں۔ میرا آقا فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا مانگتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے بکری مل جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرما دیں کہ ثعلبہ کو بکری مل جائے، تو ثعلبہ کو بکری مل گیا۔ اب ثعلبہ جو ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا انسان، مسجد نبوی کے کبوتر کہنے والا انسان، اب اس کے پاس مال آ گیا، بکری آ گئی، بکری کو دیکھ بھال کرنے کی غرض سے وہ اب نمازیں چھوٹنے لگی، ایک بکری سے 2، 2 سے 3، 4، 6 ایسے کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کے پاس اتنی بکریاں ہوں کہ مدینہ کے جو جنگلات ہیں پوری ثعلبہ کے بکری سے بھر گیا۔ ثعلبہ جو 5 وقت کی نماز آتے تھے اب جمعہ بھی نہیں آنے لگے، اب جمعہ نہیں صرف عید میں آنے لگے۔ اب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے جس کو صاحب نصاب دیا ہے، مال و زر دیا ہے، وہ اللہ کے راہ میں زکوٰۃ دے۔ سبحان اللہ، اب زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی نگاہ میں فرمائے صحابہ سے جاؤ ثعلبہ کے پاس بہت مال و زر ہے۔ حضرت ثعلبہ کے پاس جب گئے اور فرمائے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کے گھر میں آپ عطا کیجئے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ ثعلبہ کہا کہ یہ میری ذاتی ہے، میں نے محنت کی ہے، محنت کر کے مال و زر میں نے کمایا ہے، میں کیسے دوں گا؟ میں نے اس کا انکار کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس کا انکار کیا، نہیں دیا۔ لالچ، بخیل، کنجوسی کی وجہ سے وہ دور ہو گئے، ثعلبہ صحابہ کی جماعت سے، مسلمان کی جماعت سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کا دور آیا، فاروق اعظم کا دور آیا، تو وہ کچھ مال لے کے آئے تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب میرے آقا کریم نے آپ کا مال لیا پھر میں کیسے لگتا تھا؟ پھر ثعلبہ جو ہے روایت میں تاریخ اسلام ہے، کہتے ثعلبہ جو ہے اس سے مال کے چکر میں
آپ کوڑا کرکٹ ڈالو اپنے بدنوں پہ ڈالتے تھے، اور فرماتے کہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضرات محترم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو مال و زر دیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، مسلمانوں اس سے عبرت حاصل کرو۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، ہم جو کریں گے وہ ہم کو پیچھے ملے گا۔ تو اللہ نے آپ کو نوازا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ کہتے ہیں اوسط عشرہ ہے، یہ برکت والا ہے، رحمت تو چل گیا، وہ برکت کا ہے۔ آپ اس میں جو بھی عطیات ہے، زکوٰۃ فطرہ ہے، آپ کوشش کریں گے، اور جو کہ اپنے غریب غربا یتیم مساکین ہیں ان کو عطا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے راہ میں جو چیز نکالی جاتی ہے وہ ضائع ہوتی، کل میدان محشر میں اس کو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک مختصر سی واقعہ ہے، چونکہ آپ کے اس مدرسے، آپ کے اس مکند نگر شہر میں مسجد جامع عائشہ مسجد میں یہاں جو مدرسہ بنا ہے، مدرسہ ابھی بن رہا ہے، اس سے پہلے ٹاٹ کے جھوپڑیوں میں جو اوپر میں بچے پڑھائی کرتے تھے، تو یہ رنگ ابھی لائی کہ مدرسہ تیار ہو رہا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اس مدرسے میں دینے کے لیے، اس مدرسے میں آپ کا پیسے کا ایک اینٹ لگ گیا تو کل میدان محشر میں وہ اینٹ بارگاہ الہی میں گواہی دے گی۔ آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، مسلمان تھا، مال و زر بہت تھا، اس کے پاس ایک فقیر گیا، اس نے کہا مجھے اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کا قرآن فرمایا قرضاً حسنا، تم میری بارگاہ میں اچھا قرض دو، پسینے کی جو کمائی وہ ڈالو رب کے بارگاہ میں، پھر دیکھو اس کی برکت، اس کی رحمت آپ کو کب ملے گا۔ حضرات محترم، بادشاہ کے پاس فقیر آیا، سوال کیا کہ مجھے کچھ چاہیے، ایک آنا پیسہ چاہیے۔ بادشاہ نے بولے کہاں سے آگے پھٹے چٹے کپڑے والے، اس کو ہٹا دو۔ اس کو سمجھ میں کہ آنے والا کون ہے، اللہ اکبر، آنے والا کون ہے اس کو پتہ نہیں چلا۔ بادشاہ نے کہ اس کو بھگا، یہاں سے نکال دو۔ حضرات محترم، الغرض وہ فقیر ضد کیا کہ میں اللہ کے راہ میں کچھ لے کے جاؤں گا، ایسا نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضرات محترم، پھر بادشاہ نے کہا چلو جانے دو، یہ ضد میں ہے، اس کو جو کونے پہ بادام کا چھلکا اس کو دے دو۔ اللہ اکبر پڑھیے، بادام کا چھلکا دو۔ اللہ کے راہ میں کیا دیا اس نے؟ بادام کا چھلکا دیا، چھلکا دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم مرو گے تو پتہ چل جائے گا۔ فقیر چلا گیا، لے کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے۔ جب موت آتی ہے پورے شہر میں کوہرام آ جاتا ہے، بادشاہ کا موت آ گیا۔ اب بادشاہ کو کپڑے میں اس کو تدفین کر کے، جنازہ کر کے قبر میں دفنا دیا۔ بادشاہ نے ایک وصیت کیا کہ ایسا ہے، ہم بہت پیسے والے مال و زر ہے، ہم کو دو قبر بنا جائے، ایک میرا جو نوکر ہے براہیل ہے، جو میرا واچمین ہے، اس کے لیے ایک قبر بنا جائے، اور اس میں ایک سوراخ کھول دیا جائے گا تاکہ میرا حال دیکھے گا، جس طرح دنیا میں دیکھتا ہے وہ قبر میں بھی دیکھے گا، اور اس کے خاندان کو معاوضہ دیا جائے گا۔ الغرض حضرات محترم، جب وہ مر گیا، قبر دو تیار کیا، ایک اس کے واچمین کی بنایا گیا جو ہمیشہ واچمینی کر رہا تھا، اور ایک اس کے لیے لٹا کر کے جنازہ ہو گئی، اس کو دفنا کر کے لوگ چلے گئے۔ 40 قدم کے بعد فرشتے آتے ہیں، تو میرے آقا کا فرمان ہے قبر تب آتی ہے ایسے دباتے کہ یہ پسلی ادھر سے ادھر کر دی، ادھر سے ادھر کر دی جاتی ہے، جیسے کہ کپڑا عورتیں دھو کر کے نچوڑتی اس طرح کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، جب اس کو قبر اس کو عذاب کر رہی تھی، دیوار جب آ رہا تھا تو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بادام کا چھلکا انہوں نے فقیر کو دیا تھا، وہ بادام کا چھلکا چونکہ اللہ کے راہ مانگنا، اللہ کے راہ میں دیا گیا تھا، تو بادام کا چھلکا اڑتا ہے، اس دیوار کو کوسوں دور کر دیتا ہے، پھر چھلکا اڑتا ہے، اس دیوار کو کوسوں دور کرتا ہے، ناکام ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں دی گئی ہے، تم اللہ کی راہ میں ڈالو گے تو تم کو کل میدان محشر میں وہ ایسا ملے گا کہ آپ سوچیں گے۔ میرے حضرات محترم، تو پھر اس کے بعد اس کے پر سانپ مسلط ہوتا ہے، تو سانپ کو بھی بادام کا چھلکا ناکام کرتا ہے، یعنی اس پر ٹچ نہیں ہونے دیتا، چونکہ اللہ کی راہ میں مانگا تھا، اللہ کے راہ میں اس نے بادام کا چھلکا دیا تھا۔ حضرات محترم، تو ہم اپنی جو مال ہے ہم کہاں دینا چاہتے ہیں؟ اب اس مدرسے میں دیں گے تو آپ کو معلوم ہے ایک اینٹ کل میدان محشر میں جواب دیں گے، اور اس مدرسے میں جو بھی حفاظ، جو بھی علماء پڑھ کے نکلیں گے وہ آپ کو ثواب جاریہ ہوگا، قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں خطبے کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو پہلے جب زینے پہ آپ قدم رکھے تو آپ نے فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے زینے میں جب قدم رکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تیسرے میں جب قدم رکھے قدم ناز مبارک تو فرمایا آمین۔ نمازیں ہو گئی، سب کچھ ہونے کے بعد صحابہ کرام یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا سنا نہیں ہے،
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میں پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کا فرشتہ جبریل جو ملائکہ کا سردار ہے، تو جبریل فرماتے ہیں ہلاک ہو، برباد ہو شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے رمضان مبارک میں اپنی مغفرت نہیں کی ہو۔ اس وقت میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے زینے میں نے قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو شخص جس کے ماں باپ بڑھاپے میں آئے اور اس کی اولاد اس کو خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا ہوں۔ اس میں نے کہا آمین۔ پھر آقا کریم فرماتے جب تیسرے قدم میں نے ممبر پہ رکھا تو جبریل نے کہا ہلاک ہو، برباد ہو شخص جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس نے درود و سلام نہ پڑھا ہو۔ اس میں نے کہا آمین۔ حضرات محترم، تو ہمیں اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اہل سنت جماعت قائم دائم عطا فرمائیں اور رمضان مبارک کے خیر و برکت سے ہم لوگ کو مالا مال عطا فرمائیں اور عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو کفار و مشرک کے آپس میں ٹکڑے عطا فرمائے، یہود و نصارہ کو آپس میں ٹکڑے عطا فرمائے، فلسطین غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خاص کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں کے کفار و مشرک ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، ہماری مساجد، ہماری خانقاہ، ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سننے سنا سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔